تب بھی ان کا فائدہ ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھی حاجت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا، صبح اور شام 7 مرتبہ، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، پابندی سے اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں تو عرش عظیم کا مالک ہے، اتنی بڑی قیمتی چیز کا مالک ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کیسے پوری نہیں کریں گے؟ بڑے آرام سے پوری ہوں گی۔ سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھنا، یہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو سورہ توبہ کی آخری دونوں آیات صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا، تمام پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اچھے روزگار کے لیے ایک تو ہم ہمت کریں، گھر نہ بیٹھیں، کام کریں۔ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، یا ان کو ہلکا کام ملتا ہے، کوئی ان کی معیار کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو کام کریں، ہمت کریں، گھر بیٹھنے سے کچھ کام نہیں ہوتا، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لے تو چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز بہترین ہوں گی۔ حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رزق کے اندر آسانی کے لیے، اور حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بھی یہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ میں نے خود کئی مرتبہ سنا ہے، رزق کی تنگی کے لیے کئی لوگوں نے حضرت سے پوچھا اور حضرت نے فرمایا اپنے شیخ کی نسبت سے۔ تو پھر میں آپ کو اپنے شیخ اور ان کے شیخ کی نسبت سے وہی بتا رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش لإلاف قریش پڑھنا۔ پوری صورت چھوٹی سی ہے لإلاف قریش کی، فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ پڑھنا۔ اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے 2-3 وظائف بھی سن لیجئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سے پارہ نمبر 25 سورہ شورى، اس کی آیت نمبر 19 نمبر آیت۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ عطا فرما دیں گے۔ کم سے کم اس کو 3 مہینے کر لیں، باقی تو زندگی بھر کا حصہ بن جائے، عمل بن جائے تو بہت اچھا۔ فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وضو ہو نہ ہو، قرآن دیکھ کے پڑھے، ویسے پڑھے، تاکہ سارے سوالات جو آنے نا اس کو میں ابھی کلیئر کر دوں۔ فجر کی نماز پڑھنے، ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھنے نہیں، اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، منہ ادھر ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، 70 دفعہ ہی پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شرط نہیں بتائی جا رہی نا تو ہمیں شرطیں لگانی بھی نہیں چاہیے۔ ان ساری باتوں کا مقصد نعوذ باللہ کسی کی بے کرامی ہے، وہ مقصد نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہے۔ ایک عمل بتایا سادہ اور بغیر شرائط کے، اس کو ہم